انہوں نے موت قبول کر لی لیکن گناہ پر اڑے نہیں رہے۔ یہ میں نے بات تھوڑی سی کھول کے اس لیے بیان کی کہ میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ان فتنوں کے اندر ہم اپنے جیسے جرائم پیشہ لوگوں اور مجرموں کے بارے میں تو نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن وہ پاک جماعت جو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس پر ہماری زبانیں اس طرح کھل جاتی ہیں کہ اپنے چپڑاسی کو بھی شاید ہم اس طرح ملامت نہیں کرتے جیسے صحابہ کرام کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام معصوم نہیں، محفوظ ہیں، یعنی فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے پاک کر لیا۔ باقی امت کے جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ زمانے کا ولی اللہ ہے یا فقیہ ہے یا محدث ہے یا مفسر ہے، کوئی علامہ ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، کسے باشد، وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ بات کر رہا تھا آدم علیہ السلام کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام، اماں اور حوا، ان دونوں سے ایک غلطی سرزد ہوئی، لیکن کیا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم کی نافرمانی کی تھی؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہے تو دوسرے کا تفصیل ہے۔ سورہ طٰہٰ میں وَنَسِیَ آدم، اس بات کو غور سے، ہو سکتا ہے آپ ذہن میں کوئی ایسا شبہ اشکال ہو، اشکال دور ہو جائے گا۔ وَنَسِیَ آدم، آدم علیہ السلام اس حکم کو جو ممانعت کا حکم تھا اس کو بھول گئے، انہیں یاد ہی نہ رہا کہ اللہ نے اس درخت کے قریب جانے یا اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ فَنَسِیَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں آدم علیہ السلام پر نسیان طاری ہو گیا، انہوں نے گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، باقی امت کے لوگ نہ محفوظ ہیں نہ معصوم ہیں، سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت جو ابھی میں نے پڑھی، پھر میں اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ حضرات سامنے یہ اس تفصیل کے بعد، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یقین اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ لفظ قرآن نے جہالت استعمال کیا ہے، جہالت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی پڑھا لکھا بھی کہنے والا، لیکن یہ ہے کہ وہ جاہلانہ حرکت جب کرے گا تو جہالت ہی ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں کو اللہ مہربانی کی، یہاں یتوب اللہ کا لفظ ہے، یہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ بھی توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ کرنا اللہ کی طرف معافی کا رجوع کرنا، اور اللہ کی توبہ کا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان پر مہربانی کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، تا کہ موت کی ہچکی لگتی ہے تو پھر کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے توبہ کی تھی، دریا میں جب ڈبکیاں لگیں تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو کفر کرتے کرتے حالت کفر میں مر جاتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن موت کی ہچکی لگنے سے پہلے پہلے کوئی بڑے سے بڑا مجرم اور گناہگار کیوں نہ ہو، 100 برس اس نے کفر کیا ہو، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو ضرور معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بات اور کھل جائے گی، اور میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا لطف بھی آتا ہے اور مجھے امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حدیث قدسی کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ اس حدیث کے الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب اللہ پاک نے حضور پر القاء کیا۔ ایسی بہت ساری روایتیں حدیث کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ نے یوں فرمایا ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا اور میری ذات سے، میری رحمت کا امیدوار رہے گا، غفر تو لگا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، علی ما کان فیک، جو بھی تیرے گناہ ہیں، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب؟ نہ مجھ سے کوئی باز پرس کر سکتا ہے کہ تو نے کیوں معاف کیا، نہ مجھ سے کوئی جواب طلبی کر سکتا ہے تو نے کیوں کیا۔ آج یہ آپ نے ایک بڑی منصب، بڑی کرسی پر بیٹھنے والے کا ایک بیان پڑھا ہوگا کہ صدر مملکت سے اس نے مطالبہ کیا کہ فلاں کی جو رحم کی اپیل ہے اس کو قبول نہیں کرنا۔ میں موضوع سے نکل جاؤں گا، ورنہ اس رحم کی اپیل پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ کس کو کوئی حق حاصل ہے کسی کی رحم کی اپیل کو قبول کرنے کے یا نہیں، ازرو شریعت۔ اللہ فرماتے ہیں میں غنی ہوں، یعنی بے پرواہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے آدم کی اولاد، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب خدا کے در کے بھکاری ہو اور محتاج ہو، واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے۔ اس لیے فرمایا تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا یہ بندے اور میری رحمت سے امیدوار رہے گا، غفر تو لگا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں۔ نہ کوئی مجھ سے مطالبہ کر جواب طلبی کر سکتا ہے، نہ میرے خلاف کوئی مضمون لکھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، غور سے سننا میرے دوستو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو گناہ کرے اور تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے اور بھر کر پھر آسمان کی بلندیوں تک چلی جائے، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مایوس ہونے کے بجائے مجھ سے معافی مانگے اور امیدوار بن کر معافی مانگے، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تیرے گناہ معاف کر دوں کہ مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں۔ سچی بات یہ ہے اللہ اتنے کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے اتنی مہربان نہیں جتنا کہ رب کریم اپنے بندے کے لیے مہربان ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، مضمون یاد ہے۔ کسی ماں کا اکلوتا بچہ جو بڑی تمناؤں کے بعد اس کو ملا ہے، شیرخوار بچہ جس کو اپنی زندگی کا سامان سمجھتی ہے، اچانک کھو جائے، اور یہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعتاً ایک عورت کا بچہ کھو گیا تھا، تو وہ دیوانوں کی طرح پھر رہی ہے عورتوں کے بیچ میں، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، عجیب حالت اس کی، اور جس کا بچہ دیکھتی ہے تو اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، پھر غور کرتی ہے میرا بچہ نہیں، پھر دوسرے کا بچہ لے لیتی ہے۔ یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ اس کی وہ اضطرار اور بے چینی کی کیفیت کو
دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں کو کچھ اندازہ ہے کہ اس وقت جب بچہ اس عورت کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کس قدر پیار اور محبت ٹھاٹھیں مار رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ بچہ مل گیا تو پھر جس بے قراری کے ساتھ اس کو چوم رہی تھی وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اس عورت کو بچہ مل جانے پر جتنی خوشی ہوئی تم کوئی اندازہ کر سکتے ہو؟ گناہگار بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچے دل سے، اس کے اندر کو اللہ جانتا ہے کہ واقعتاً دل سے میری طرف رجوع کر رہا ہے۔ اللہ کو اس گناہگار بندے کا رجوع کرنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوشی اس عورت کو بچہ ملنے پر نہیں ہوگی۔ وہ حدیث پھر ذہن میں تازہ کیجئے، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے ما اسر من استغفر، جو استغفار اور توبہ کرتا رہتا ہے اس کو مصر نہیں سمجھا جائے گا۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرتن، چاہے اس نے دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے توبہ کو توڑ دیا پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70 مرتبہ توبہ توڑنے کے باوجود بھی اس کو گناہوں پر اڑنے والا نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جن حدیث نقل کی، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، سارا روح زمین بھر جائے، پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم جس طرح کے مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر انسان اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میری کیفیت کیا ہے۔ جس انسان کو ظاہری طور پر ہم پرسکون مطمئن دیکھتے ہیں، جب اس کے حالات کو معلوم کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، وہ تو ہم سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اس میں ہمارے اپنے اعمال بھی ہیں، ایک سبب نہیں بے شمار اسباب ہیں، لیکن میرے دوستو یہ بتائیے یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ کس نے بنائی ہے؟ جب اس زمین اس نے بنائی تھی تو کسی اور کا تعاون لیا تھا؟ یہ آسمان جس کی چھت کے نیچے ہمیں کس نے بنایا؟ اور اس کے نیچے کوئی ستون ہے؟ اس آسمان کو بناتے وقت پروردگار عالم نے کسی سے تعاون مانگا؟ اور یہ ستون کے بغیر کھڑا کرنا جو اللہ تعالیٰ کی کسی اور مدد کی؟ یہ سب کام اللہ کر رہے ہیں، پھر ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہمیں یہ جتنی نعمتیں میں دی ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کی، کانوں سے سننے کی، زبان سے بولنے کی، ناک سے سونگھنے کی، ہاتھ سے پکڑنے کی، پاؤں سے چلنے کی، یہ جتنی صلاحیتیں میں بخشی ہیں ہمارے مطالبے پر اللہ نے دی ہیں، بغیر مطالبے کے دی ہیں۔ پھر جس کو اولاد دی، جس کو کاروبار دیا، جس کو ساری سہولتیں راحتیں دیں، یہ بغیر مطالبے کے دیں کہ نہیں دیں؟ اگر ہم گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں صدق کے دل سے، جو رب اتنا مہربان ہے، بغیر مطالبے کے اتنا کچھ دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے ہم، وہاں ہمیں پال رہا تھا، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ یا اللہ دنیا میں آنے کے بعد ہم روٹی تو کھا نہیں سکیں گے، ہماری روزی رزق کا سامان وہاں بھی کم ایسا کرنا جو ہماری استعداد کے مطابق ہو۔
اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے اس کے روزی کا انتظام اس کی ماں کی چھاتیوں پیدا کر دیا تھا. وہ اتنا بڑا مہربان ہے تو مانگنے پر اللہ سے کچھ بھی مانگنے پر نہیں دے گا. صدق کے دل سے اللہ سے مانگا جائے تو وہ نہیں دے گا، اور اس سے معافی مانگی جائے جس کو وہ خدا پسند بھی کرتا ہے وہ معاف نہیں کرے گا. لیکن ہمارے اندر کی کیفیت کو کون جانتا ہے؟ سوائے اللہ کا کوئی نہیں جانتا. اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ضرور خوش بھی ہوں گے اور معاف بھی کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اگر ہم اس بات پر اڑے رہے کہ نہیں جی ہم تو گنہگار نہیں ہیں، ہم تو بڑے نیک انسان ہیں، ہم گنہگار نہیں دوسرا گنہگار ہے. ہم جب کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں نا تو ایک انگلی تو چار اپنی طرف ہوتی ہیں، ایک اس کی طرف ہوتی، چار اپنی طرف ہوتی ہیں. دوسروں کے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں، اپنے گناہ نظر نہیں آتے. گناہوں کا اعتراف ہر وقت ہر انسان کو ہونا چاہیے دوستو. رسول اللہ فرما چکے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ اگر میں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار بھی ہونا اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی. ڈر کی کیفیت یہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ساری انسانیت کو جنت میں بھیجوں گا سوائے ایک آدمی کے، اور تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا خوف تب بھی کم نہیں ہوگا کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی نہ ہوں. اور اگر یہ فرما دیا جائے کہ سب کو جہنم میں ڈالوں گے سوائے ایک آدمی کے تو اللہ کی رحمت سے پھر میں امیدوار رہوں گا. تو مسئلہ یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے اور اللہ کا ڈر بھی رہے. نڈر اور بے باک ہو جانا یہ بہت خوفناک چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ میں ہی غفور رحیم ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن یہ بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ فرمائی دونوں آیتوں کے اندر. اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہر وقت دل و دماغ میں رہنا چاہیے، ہر وقت رہنا چاہیے. خدا کی پکڑ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. گھر کے اندر بیٹھے ہیں وہاں میں کوئی نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، سڑک پر نکلے ہیں کوئی مصیبت آ سکتی ہے، دکان میں دفتر میں بیٹھے ہیں وہاں میں کوئی مصیبت آ سکتی ہے. کسی بھی شکل میں خدا کی پکڑ آ سکتی ہے. اچانک فالج گر سکتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کیا سے کیا نہیں ہو سکتا. یہ ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ جو چاہے کرے فعال لما یرید. اس لیے ڈر بھی اس کا بے پناہ ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی بے پناہ ہونا چاہیے. یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، اس کے دو حصے سنائے، تیسرا باقی ہے. فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے. یہ تینوں کلمے ایک ہی جیسے ہیں. یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو اگر مجھ سے مانگتا رہے گا، میری رحمت کا امیدوار رہے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کے بلندی تک پہنچ جائیں پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگے گا، معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. پھر فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو مجھے ملنے آئے، آنا تو ہے نا، کدھر بھاگو گے، آنا ہے. اللہ اکبر. یا رب کریم، الہ المصیر، اس نے کہا لوٹ کر میرے ہی پاس آؤ گے. دنیا کی حکومتوں کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو، میری مملکت کی سرحد سے نہیں نکل سکتے. جہاں تک سوچو گے وہاں ہی میری حکومت ہے. تو نے آنا ہے بندے میرے پاس، ملاقات کرنی ہے.
لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، ساری زمین خدا کی جتنی بھی ہے گناہوں سے بھر کر لے آئے اور تیری ملاقات مجھ سے ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تیری ملاقات اس حال میں ہو کہ میں ان گناہوں کے اندر سارے گناہ دیکھوں سوائے شرک کے، اس میں شرک نہیں ہوگا، لأتیتک بقرابها مغفرۃ، تو جتنی زمین بھر کر تو گناہوں سے لے کر آیا ہے، زمین بھر کر اپنی بخشش و مغفرت تیرے لیے لے کر آؤں گا میں۔ یہ مسئلہ تو اس مسجد کے در و دیوار بھی گواہ ہیں گئی، مسئلہ توحید اور شرک اس وضاحت کے ساتھ بیان ہوا الحمدللہ کہ اس میں میرا دل مطمئن ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر گناہ سے بچنا لازمی ہے، لیکن شرک تو بہت بڑا سنگین جرم ہے، شرک اللہ کی بغاوت ہے۔ شرک کرنے والا نبی کا باپ ہو تو نبی کا لحاظ کر کے اللہ نے اس کو بھی معاف نہیں کیا، نبی کے لحاظ سے اس کو بھی معاف۔ مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، شرک کرنے والا نبی کا بیٹا ہو یا بیوی ہو، نبی کا لحاظ کر کے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی، اس کی مثال موجود ہے۔ شرک کرنے والا پیغمبر کا چچا ہو، نبی کا لحاظ کر کے اللہ نے اس کو بھی معاف نہیں کرنا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی مثالیں۔ مت کوئی گھمنڈ میں رہے کہ میں مغل ہوں، میں پٹھان ہوں، میں راجپوت ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ مولانا جامی ایک بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، خیر اس کو تو صاحب نسبت لوگ ہی سمجھتے ہیں، سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی، اللہ کی عشق اور محبت کا بندہ بن گیا ہے تو، پھر یہ نسبتیں چھوڑ دے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس، اس راستے میں فلاں بن فلاں کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا پھر اللہ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانوں تم ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام مغل تھے، پٹھان تھے، راجپوت تھے، سید تھے، کیا تھے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے ہو، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر ہمیں تمہیں تقسیم کر دیا مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف شاخیں، مختلف قبیلیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں تقسیم کیا کہ تم اپنے قبیلوں پر برتری جتلاؤ کہ میں تو مغل ہوں جی، میں تو سید بادشاہ ہوں، میں راجپوت ہوں۔ اس لیے تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف اور پہچان ہو۔ یہ نہیں فرمایا لتفاضلوا، تم ایک صرف برتری جتلاؤ۔ ایک آدم اور ایک اماں حوا سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہارا باہم تعارف اور پہچان ہو۔ باقی رہی بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، یہ بھی اعلان اللہ نے کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ کسی موچی کا بیٹا، کسی حجام کا بیٹا خدا سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہے اس بادشاہ وقت سے یا اس کے بیٹے سے جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ عربی کا شاعر کون ابن من شئت واکتسب ادبا یغنیک محمودہ عن النسب، تو جس کا بیٹا بھی ہے بن، واکتسب ادبا، علم سیکھ، فن سیکھ، کمال سیکھ، یغنیک محمودہ عن النسب، تیرے اندر فن آ گیا، علم آ گیا، کمال آ گیا، تو پھر تیرے سر سے نسب کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ
تو چمار کا بیٹا ہے، موچی کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ ان الفتى من یقول ها انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی۔ جوان مرد وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہاں جی مجھے دیکھو، وہ جوان مرد نہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ فلاں تھا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، آخر میں بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، دل سے دعا آپ کے لیے بھی ہے، آپ سے درخواست ہے میرے لیے بھی، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کر لیں، اپنے رب کے ساتھ صلح کر لیں۔ ہم نے اصل میں بگاڑ رکھی ہے اللہ سے، اور اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ جب ہماری صلح اللہ کے ساتھ ہو جائے گی، پھر ساری کائنات ہمارے قدموں میں ہوگی، پھر کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے بن گئے، حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کے بن جاتے ہیں، اور جس کا اللہ بن گیا پھر اس کو کس بات کا ڈر اور خوف ہے؟ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ہر وقت اس احساس کے ساتھ رکھے کہ میں گناہ گار ہوں، اور گناہ گار ہونے کا احساس جب ہوگا پھر توبہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، بیماری کا یقین ہوگا تو پھر علاج کی کوشش کرے گا، لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ میں صحت مند ہوں تو کب علاج کرے گا؟ اگر کوئی آدمی بیمار ہے لیکن آپ کا بیمار نہیں سمجھتا، وہ کبھی علاج کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تبھی علاج کی طرف کوشش کرے گا جب بیمار سمجھے گا اپنے آپ کو۔ ایسا ہی جو آدمی اپنے آپ کو متقی نیک سمجھتا ہے وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، خدا بندے کو ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، صدق کے دل سے توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ 26 نومبر بروز جمعرات بوقت 5 بجے شام ایوان اقبال میں نوجوانان توحید و سنت کنونشن ہے، جس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں بیان فرمائیں گے۔ یہ کتاب ہے مسنون اذکار، شاید اس سے پہلے بھی اعلان کیا، بالکل بہت صحیح اس کے اندر جو اذکار ہیں جو مختلف اوقات کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، صحیح اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔